تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے کہ اسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ قرآن کریم میں ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین روزانہ بڑھ رہا ہے اور اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ خفیہ تھے کچھ ظاہر تھے، تو کچھ سد باب ہونا چاہیے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ اتنے قبائل ہیں اور ہر قبیلے کا ایک فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو جب سارے قبائل مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے تو پھر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاندان ہے وہ پورے عرب سے لڑ نہیں سکتا، بس خون بہا دیت دے دیں گے، جان چھوٹ جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور خون بہا اور دیت پر راضی ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان۔ چنانچہ یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عجیب حماقت کی بات کر رہے ہو، رہتی دنیا تک لوگ ہنسیں گے کہ ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے پورا عرب جمع ہو گیا، اتنی بڑی حماقت کی بات، یہ کام کرنے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ آپ جرت اور بہادری دیکھیں کہ جس کام کے لیے عرب کا مشورہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر کریں گے، عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں اکیلا کروں گا، ضرورت نہیں ہے سب کو جمع ہونے کی، اور اپنے خون پہ اپنی تلوار پر خون لگایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ خون لگانا عرب میں بزدلی سے قتل پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ چھپ کے وار کر دیے جائیں، خون لگانے کا مطلب یہ کہ میں کہیں قتل کرنے جا رہا ہوں، لیکن جاتے ہوئے راستے میں اپنی بہن کے گھر گئے، بہن سے اللہ کا قرآن سنا، پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا کہ تم وضو نہیں ہے تمہارا، ناپاک ہو، تمہیں میں نہیں دے سکتی۔ تو انہوں نے کہا چلو پڑھ کر سناؤ، تو بہن نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کر سنائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ اکبر۔ یہ آیتیں سب اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اور حضرت عمر عربی زبان جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا تھا تو اللہ نے دل میں ایمان اتار دیا، اور جو عمر قتل کرنے جا رہے تھے وہ وہیں سے فوراً روانہ ہو گئے کہ میں کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں، حضور کے غلام بن گئے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے دربار جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پہرا دے رہے تھے، حضرت عمر کو تلوار پہ خون لگا ہوا آتے ہوئے دیکھا تو بے چین ہو گئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے اور آپس میں ذرا تیش میں آ گئے۔ ساتھیوں نے کہا کہ عمر آ رہا ہے، تو عرب کے بہادروں میں سے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بڑے بہادر تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں ہے، آنے دو، اگر اچھی نیت سے آ رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ انشاءاللہ میں عمر کی تلوار سے عمر کی گردن اتار دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بات سنی، کہا کیا ہو گیا؟ چاچی عمر آ رہا ہے اور خون تلوار پہ لگا ہوا، غصے سے آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پیارے چچا جان، آپ بے فکر ہو جائیں، عمر کو آنے دیں اور تلوار سمیت اندر آنے دیں۔ آج عمر قاتل بن کر نہیں آ رہا، عمر غلام بن کر آ رہا ہے۔ وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ حضرت عمر کے بارے میں حضور کی دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اور حضرت عمر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا
ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो ज़बान नबूवत से ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा तकबीर बुलंद फरमाया और सारे सहाबा ने अल्लाहु अकबर कहा। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह।